وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 61 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے اس طرف آئیے کہ سورۃ بقرہ کی اس آیت کو جو ہے وہ سمجھیے، پڑھ کے سمجھتے ہیں اور پھر ہم اس پہ آگے جو ہے وہ چلتے ہیں۔ گزشتہ جو ہم سورۃ بقرہ کا پڑھ چکے ہیں، سب سے پہلے ہم نے قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں قرآن مجید کی عظمت کے بعد یہ جانا کہ متقین کون ہیں، کافر اور منافق کون ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا پیغام عبادت کا، کرنے والوں کو جنت اور نہ کرنے والوں کو جہنم۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور پھر آغاز ہوا کہ اللہ نے انسانیت کو کیسے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کے مراحل گزرنے کے بعد پھر اس انسانوں میں سے ایک خاص قوم ہے جو بڑی لاڈلی قوم ہے اللہ تعالیٰ کی، اہل کتاب اور بنی اسرائیل۔ ان کے کچھ واقعات شروع ہوتے ہیں۔ ان واقعات میں بہت سارے واقعات، فرعون سے نجات ملنا، اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر کے ان پہ احسان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کھانا دے کر، من اور سلوہ دے کر ان پہ احسان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقدس جگہ پہ رہنے کی جگہ دی، شروع میں انکار کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو رہنے کی باقاعدہ اس بستی دے دی اور کہا کہ جاؤ اس میں جا کے رہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ انہوں نے اس معافی مانگنے میں بھی کچھ اور بولا، اللہ تعالیٰ نے جو اتنی ہٹ دھرمی کی جنہوں نے، تو ان پر اسی وقت آسمان سے عذاب آ گیا تھا، اور ان کو جو ہے وہ ظالم جن پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا تھا، وہ اسی وقت ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 60 میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا تھا اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے کہا تھا اس لاٹھی کو پتھر پہ مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے، اور فجرہ بولا ہے، اور قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ فن بجست بولا ہے۔ ان بجاس اور انفجار میں فرق یہ ہے کہ ان بجسا، فن بجست کا معنی ہے تھوڑا سا پانی پھوٹنا، اور فن فجرت کا معنی ہے پانی بہت زیادہ پھوٹ پڑنا، گویا کہ شروع میں پانی تھوڑا ہوا اور بعد میں پانی بہت زیادہ پھوٹ پڑا تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو لاٹھی کا استعمال کا بتایا ہے، آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو یہ لاٹھی دی ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے اور فرقان ہے۔ اس کے استعمالات کتنے ہیں؟ پہلا استعمال اس کا ہوا کوہ طور پہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنی لاٹھی پھینک دیجئے، وہ سانپ بنی، ازدہب یعنی سانپ بنا، موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف، مت ڈریے، اس کو پکڑے، دوبارہ اسی حالت میں ہو گئے۔ یہ پہلا استعمال۔ دوسرا استعمال اس لاٹھی کا تب تھا جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے آئے اور اس کو دعوت دی، تو فرعون کو 2 معجزے دکھائے کہ یہ اللہ نے مجھے معجزے دیے ہیں اور میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ وہاں اس لاٹھی کو پھینکا تو وہ سانپ بن گئی۔ فرعون نے کہا اچھا یہ تو بڑا جادوگر ہے، تیرے مقابلے میں بہت بڑے جادوگروں کو لے کے آتا ہوں۔ تو وہ لاٹھی کا دوسرا استعمال تھا۔ جب جادوگر آئے، مقابلہ ہوا، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی جو بڑے بڑے سانپ بن گئے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی جو بہت بڑا اژدہا بن کے سب کو جو ہے وہ نگل گئی۔
یہ اس کا تیسرا استعمال تھا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کے فرعون سے چلتے ہیں اور پہنچتے ہیں دریائے قلزم پہ، دریا کے پار کرنا ہے، تو آگے دریا، پیچھے فرعون، تو آپ کیا کہاں؟ اللہ نے فرمایا اپنی لاٹھی کو مارو دریا پہ۔ اس لاٹھی کو وہیں پہ مارا تو دریا میں سے راستے بن گئے۔ یہ اس کا پہلا استعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے، دوسرا فرعون کے سامنے، تیسرا جادوگروں کے سامنے، اور چوتھا جو ہے پھر وہ دریا پہ مارتے ہیں وہاں ہوتا ہے۔ پانچواں استعمال اس لاٹھی کا یہ ہے کہ جو اس آیت میں آیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی لاٹھی کو جو ہے اس پہ پتھر پہ مارو، اس سے پانی نکل آئے گا۔ اب یہاں پر اگر کچھ لوگ تقابل کرنا چاہتے ہیں کہ پتھر سے پانی نکلنا تو ایک معمول ہے، پتھروں سے پانی بہتا ہے، یہ بھی معجزہ ہے، اور ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک پانی میں برتن میں ڈالی تھی تو انگلیوں سے پانی جو ہے وہ نکل رہا تھا، جس سے ساری قوم، سارے لشکر نے وضو بھی کیا تھا، پانی بھی پیا تھا، پانی بھر بھی لیا تھا، اور وہ پانی ختم نہیں ہوا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ کچھ لوگوں نے تقابل کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بڑا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بڑا ہے۔ یاد رکھ لیں پہلے نمبر پہ تو یہ تقابل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مقابلہ کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرماتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یعنی کیونکہ انگلیوں سے پانی نکلنا یہ تو کوئی معتاد یعنی عموماً نہیں ہوتا، لیکن پتھروں سے پانی نکلا تو عموماً ہوتا ہے۔ پتھروں سے پانی تو عموماً ہوتا ہے کہ پتھر جو ہے وہ بہتے ہیں، پانی نکل پڑتا ہے، تو وہ پانی نکلنا، لیکن بہرحال اللہ کی طرف سے وہ بھی معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ معجزہ ہے۔ یہ 5 جگہیں ایسی ہیں جن میں یہ لاٹھی کا استعمال ہوا ہے اور اللہ کے حکم سے یہ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ 5 جگہوں پہ اس لاٹھی کا ذکر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جگہیں ہیں لیکن کہیں پہ لاٹھی کا استعمال نہیں آیا ہے۔ وہ بھی موقع ہے جس وقت موسیٰ علیہ السلام وہ خضر علیہ السلام جن کو کہا جاتا ہے ان کو ملنے کے لیے گئے، اور لیکن وہاں پر کہیں پر بھی لاٹھی کا استعمال نہیں ہے، صرف ان 5 جگہوں پہ استعمال ہوا ہے۔ بہرحال اس پہ ایک الگ بحث ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم کسی موقع پہ اس کو الگ جا کے کریں گے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ 5ویں جگہ یہ تھی جہاں لاٹھی استعمال کی گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْفَجْرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، اس پتھر سے 12 چشمے نکلے۔ 12 چشمے اس طرح نکلے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ چورس پتھر تھا، 4 ادھر 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 اور ادھر، چاروں سائڈوں پہ 3 چشمے نکل آئے، یا یعنی چاروں سائڈوں پہ 3 ادھر 3 ادھر 3 ادھر 3 ادھر، اس طرح کر کے 12 چشمے کے ہر سائڈ پہ گویا کہ 3 جگہوں سے پانی نکل رہا ہے، اور اس طرح کر کے یعنی یہ ایک رائے ہے واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ پتھر بڑا ہو اور دور دور کر کے ہو کے نکلا ہو، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چھوٹا سا پتھر تھا اور اس کی چاروں سائڈوں سے پانی نکلا۔ بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو نجات دی تھی یہ تھوڑے سے نہیں تھے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھوڑا سا جو ہے صحابہ کرام کی تعداد شروع میں تھوڑی تھی، شروع میں، اب جنگ بدر میں 313 ہیں، جنگ احد میں جو 1000 کا لشکر ہے، اور جنگ صلح حدیبیہ میں 1500 ہے، اور بہت بڑا لشکر جو ہے وہ فتح مکہ کے وقت جو ہے وہ 10,000 کا لشکر موجود ہے، اور اس سے بڑھ کر آخر میں جا کے آخری حجۃ الوداع کے موقع پہ کوئی 1 لاکھ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والے لوگ موجود تھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی تعداد شروع میں نہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام جب بھیجے گئے تو بڑی تعداد، اللہ نے ان کو 12 حصوں میں تقسیم کیا تاکہ منظم رہ سکیں۔ بہرحال یہ اسرائیلی روایات ہیں کہ 70,000 یا اس سے اوپر جو ہے وہ کتنے لاکھ جو ہے وہ لوگ موجود تھے جو بنی اسرائیل کے تھے، جنہیں موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات دلانے میں آیا تھا۔ بہرحال پانی چشمہ ہوا اور فرمایا فَانْفَجْرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانی یہ تو وافر مقدار میں ہوتا ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایز اے نعمت کے گنوایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اور ہم نے پانی دے دیا۔
اس کو جو ہے وہ ایسے نعمت کے مانگا گیا ہے، پانی کو ایسے نعمت کے گنوایا ہے کہ پانی جو ہے وہ ایسے نعمت کے تھا۔ حالانکہ پانی جو ہے وہ توافر مقدار میں موجود ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اصل میں یہ لوگ جب فرعون سے نجات ہو کے آگے پہنچے تو وہاں پہ پانی نہیں تھا، یا کہہ لیں کہ پانی پینے والا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ پانی کی نعمت ان کو دی، اس لیے اس نعمت کو گنوایا گیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ۔ پانی کی نعمت ہے اور پانی کے لیے کلو بولا جا رہا ہے۔ بھئی کھانے کو کس لیے؟ پانی تو پیا جاتا ہے نا، پانی کھایا تو نہیں جاتا ہے، تو کلو وشربو اس لیے بولا کہ پیچھے آیات سیاق و سباق میں من اور سلوہ سب چل رہا ہے، تو اس لیے فرمایا کلو وشربو من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں کوئی فساد نہ مچاؤ۔ آگے اب اللہ تعالیٰ ایک اور نعمت جو ہے وہ گنواتا ہے اور فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا لن نصبر، نہیں ہم صبر کرتے، علی طعام واحد، ایک کھانے پہ ہم صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجَ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، فرمایا کہ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے ہیں، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے جو ہے وہ زمین کی دوسری چیزیں بھی بھیجے۔ یہاں تک ایک بات سمجھنے کی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، تو کیا ان کے پاس ایک کھانا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ فرمایا ہے طعام واحد، جبکہ ایک طعام تو تھا ہی نہیں ہے، وہ تو کئی سارے کھانے تھے، ایک طعام جو ہے وہ کیسے بن گیا جس کو وہ کہتے ہیں طعام واحد، ایک کھانا کیسے ہوا؟ ایک بات یاد رکھ لیں کہ اگر کئی قسم کا کھانا ہو اور انسان کو ہر روز وہی دیا جاتا ہو، کئی قسم کا کھانا ہو اور ہر روز وہی دیا جاتا ہو، تو اس تمام کھانے کو ایک کھانا کہہ دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بات ذرا سمجھیے گا کہ اگر کوئی انسان جو ہے کوئی جگہ ہو جہاں پہ ایک ہی ہوٹل میں بوفے لگتا ہو اور وہ روزانہ اس میں جاتا ہو اور بوفے میں بہت سارے کھانے ہوں، تو روزانہ وہی کھانے کھا رہا ہے، تو وہ کہہ دے گا کہ یار یہ کھانا تو میں نہیں کھا سکتا ہوں، یہ ایک ہی کھانا ہے میرے لیے۔ حالانکہ وہ ایک کھانا نہیں ہوتا، وہ بھی بوفے لگا ہوتا ہے، اس تمام قسم کے بوفے کو ایک بول دیا جاتا ہے طعام واحد، اس لیے کہ وہ ایک کھانے کے اندر چاہے وہ 5 ڈشیں ہوں یا 10 ڈشیں ہوں یا جتنی بھی ہوں، چاہے وہ بوفے لگا ہو، تو جب انسان اس کے اوپر بار بار روزانہ ہی صبح و شام اسی بوفے سے کھانا کھا رہا ہے اور اس بوفے میں 100 ڈشیں بھی ہوں، تو تب بھی اس پورے بوفے پہ طعام واحد کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے۔ اس لیے اگرچہ ان کے پاس من اور سلوہ سب کچھ آ رہا تھا، من اور سلوہ سارا کچھ آنے کے باوجود بھی انہیں جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ وہ کہتے ہیں ایک کھانے پہ ہم نہیں صبر کر سکتے ہیں۔ فَادْعُ لَنَا، ہمارے لیے دعا کیجئے، فرمایا کہتے ہیں کہ فَادْعُ لَنَا، ہمارے لیے دعا کیجئے، رَبَّكَ، اپنے رب سے، يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، کہ وہ ہمیں جو ہے وہ زمین سے نکال کے دے، مما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے جو زمین میں کھیتی باڑی میں اگائی جاتی ہیں، کھیتی باڑی میں جو چیزیں اگائی جاتی ہیں ان میں سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ نکال کے دی جائے۔ من بقلیہا، زمین کی ان سبزیوں سے، بقل کہتے ہیں زمین کی وہ جو سبزیاں ہیں جس میں سے وہ تمام خضروات آتے ہیں جو کہ بقل کہا جاتا ہے، یاد رکھیں ان سبزیوں کو جو کہ پتے والی سبزیاں ہوتی ہیں، مثلا جیسے کوئی پالک ہے یا جیسے کوئی ساگ ہے
یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں زمین کی وہ ساری کی ساری بقل میں آتی ہیں۔ قصہ میں وہ ساری کی ساری آتی ہیں سبزیاں، قصہ میں وہ سبزیاں آتی ہیں جو کہ بینگن ہے، توری ہے، ہر وہ سبزی جو کہ ایسی جگہوں پہ کھڑی ہوتی ہے جس کو جو ہے یعنی جس کا کوئی بھی بڑا درخت نہیں ہوتا، یعنی ہر وہ سبزی جو چھوٹے چھوٹے درختوں پہ پودوں پہ لگنے والی ہے اس کو قصہ بولا جاتا ہے۔ ویسے اس کا جو ہے وہ کر دیتے ہیں ککڑی سی ترجمہ، لیکن قصہ ایک جامع لفظ ہے، ان تمام سبزیوں پہ بولا جاتا ہے جو کوئی اپنا وجود رکھتی ہوں، یعنی بقل وہ سبزی ہیں جو صرف پتے نما چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ کئی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ اگر آج ہمیں صرف ایک پالک یا ساگ کا پتہ ہے یا دھنیوں کا پتہ ہے تو اس کے علاوہ بہت سی اور چیزیں بھی ہیں جو اس طرح کر کے جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وفومیہا، تیسری چیز انہوں نے کہا کہ زمین کے اس فوم سے ہمارے لیے نکال دیں۔ فوم، ویسے تو فوم جو ہے یہ اس کو فوم بھی کہا گیا ہے اور اس کو ثوم بھی کہا گیا ہے، یعنی وہ والی سبزیاں جو زمین میں باقاعدہ ڈالی جاتی ہیں، جیسے کہ زمین کے اندر، جیسے کہ وہ پیاز ہوتا ہے وہ بھی زمین کے اندر ہوتا ہے، یا اس کا جو لہسن ہوتا ہے وہ بھی زمین کے اندر ہوتا ہے، یا جو ہے اس طرح کر کے فوم، یا اس کو فوم جو کہ معروف ہے عربی میں، فوم عربی میں ایک فوم معروف ہے، ایک خاص قسم کی مسور کی دال یا فلاں، وہ بھی اس سے مراد لیا جاتا ہے، لیکن واللہ عالم اس کو ثوم بھی پڑھا گیا، یعنی اس سے فوم اور یعنی اس کا ثوم، یہ فا جو ہے وہ سا کی جگہ پہ عربی میں بدل بھی جاتی ہے، تو اس سے وہ بھی مراد دیا گیا ہے کہ فوم سے مراد ثوم ہے، کیونکہ بقل، قصہ اور ثوم۔ آگے فرمایا وعدسیہا وبصلیہا، عدس میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ دانے والے، ویسے دالیں بولتے ہیں تو دالیں کون کون سی ہیں؟ وہ چنے کی دال ہے، وہ مسور کی دال ہے، وہ فلاں دال ہے، وہ فلاں دال ہے، اس میں ساری دالیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں، یہ عدس میں آتی ہیں، جی یہ عدس میں آتی ہیں۔ آگے بصل میں جو ہے جو پیاز ہوتے ہیں، جو اس کے پیاز ہوتے ہیں وہ بصل میں آتے ہیں، تو یہ تمام قسم کی گویا کہ زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں اور زمین سے جو پیداوار تھی ان کے جو ہے وہ نام لیے گئے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے بنائی جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کہا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، اس بدلنے کو طلب کر رہے ہو، بدلنا چاہ رہے ہو، الذی هو ادنی، جو کہ کم چیز ہے، کم چیز کو بدلنا چاہ رہے ہو اس چیز کے بدلے جو کہ زیادہ بہتر ہے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا کہ کیا تم چھوٹی چیز جو ہے وہ یعنی لینا چاہتے ہو بڑی چیز کے بدلے، بڑی چیز چھوڑ رہے ہو اور چھوٹی چیز لینا چاہ رہے ہو۔ اب من اور سلوہ، آسمان سے آنا کسی کے لیے کھانا، یہ بہت بڑی چیز تھی کہ تمہیں بغیر محنت کے جو من اور سلوہ میں رہا ہے اور وہ بغیر محنت کے تم چھوڑ کے یہ ان چیزوں کی طرف جانا چاہتے ہو، پھر یہ چیزیں جو ہے وہ تمہیں پکانی پڑیں گی، ان کو جو ہے وہ بنانا پڑے گا، زمین میں اگانا پڑے گا، ساری محنت کرنی پڑے گی، تو وہ چیزیں چھوڑ کے جو ہے وہ یعنی جو تیار شدہ چیز تمہارے پاس آ رہی ہے اس کو چھوڑ کے ان چیزوں کی طرف جانا چاہتے ہو۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، اس کے بدلے میں لینا چاہتے ہو وہ چیز جو چھوٹی ہے، بالذی هو خیر، اس کے بدلے میں جو خیر ہے۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اہبطوا مصرا، فرمایا
اہبتو اتر جاؤ، جا کے رہو مصر میں، فإن لکم ما سألتم، فإن لکم ما سألتم، وہاں پر جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انہیں کہا گیا کہ جاؤ جا کے رہو مصر میں۔ اب یہاں پر لفظ مصر سے کیا مراد ہے؟ لفظ مصر سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد جو ہے وہ خاص مصر ہے جس کو مصر ملک جس کو کہتے ہیں وہ ہے، یا عربی میں کسی شہر کو بھی مصر کہا جاتا ہے، کسی بھی شہر کو مصر کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھ لیں کہ عربی میں ایک عربی گرامر کو تھوڑا سا جاننے والوں کو پتہ ہے کہ ایک ہوتا ہے منصرف اور ایک ہوتا ہے لفظ غیر منصرف۔ جو چیز منصرف ہوتی ہے اس کو اوپر سارے قسم کا اعراب آ سکتا ہے، اور جو چیز غیر منصرف ہوتی ہے اس پر تنوین اور کسرہ نہیں آتا ہے، تنوین اور کسرہ نہیں آتا ہے۔ جب تنوین اور کسرہ نہیں آتا جس لفظ پہ، اس کو بولا جاتا ہے کہ یہ لفظ عربی میں غیر منصرف ہے، اور اس کی چند وجوہات ہوتی ہیں کہ فلاں فلاں وجہ سے یہ لفظ جو ہے وہ منصرف نہیں ہے بلکہ غیر منصرف ہے۔ اور منصرف وہ ہوتا ہے جس پہ ہر کچھ آ جاتا ہے، جیسے کوئی بھی چیز ہے، نام ہے تو آپ اس پہ کچھ بھی ڈال سکتے ہو۔ لیکن مصر یہ ایک جگہ کا نام قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر بھی آیا ہے۔ یہ لفظ سورۃ یوسف میں فرمایا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، فرمایا وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ۔ اب وہاں پر جب لفظ بولا گیا تو شروع میں من موجود ہے اور آخر میں زبر ہے، آخر میں تنوین بھی نہیں ہے، زبر ہے۔ میں اس کو موٹا کر رہا ہوں، ذرا غور سے دیکھ لیجئے گا کہ فرمایا وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، مِن مِصْرَ زبر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور جبکہ شروع میں من بھی موجود ہے اس کے باوجود کسرہ نہیں آیا۔ اور سورۃ یونس کے اندر اگر دیکھیں تو سورۃ یونس کے اندر بھی یہ لفظ آیا ہے، اور وہاں پر جو ہے موجود ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اب یہاں پر بِمِصْرَ غیر منصرف آیا، بِمِصْرَ غیر منصرف آیا، اور یہاں پر جو ہے وہ سورۃ یوسف میں بھی من مصر غیر منصرف آیا، باوجود ہے کہ من اور با موجود ہے لیکن آخر میں فتحہ آیا ہے، یعنی تنوین نہیں آئی ہے۔ اور جب اس میں استعمال ہوا ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں، تو وہاں پہ مصرن استعمال ہوا ہے، اہبتو مصرن، مصرن استعمال ہوا ہے، اور مصرن اس بات کی دلالت ہے کہ یہ غیر منصرف ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مصر عربی میں دو معنوں کے لیے آتا ہے۔ ایک معنی ہوتا ہے خاص یعنی جگہ یا شہر جو بھی ہوتا ہے خاص، اور ایک ہوتا ہے کوئی بھی جو شہر ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی یعنی کوئی بھی جو ہے شہر ہو، کوئی بھی شہر ہو۔ اب یہ جو کوئی بھی شہر ہے اس کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو یہ غیر منصرف ہوتا ہے، اور جب استعمال ہوتا ہے کسی خاص علاقے اور شہر کے لیے تب یہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ تنوین آ رہی ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اہبتو مصرن کا معنی یہ کہ کسی بھی شہر میں جا کے رہ لو، یہاں سے وہ مخصوص مصر کا علاقہ نہیں ہے جس علاقے سے انہیں نجات دی گئی ہے، اس لیے کہ اس پہ تنوین آ رہی ہے۔
اور جو غیر منصرف ہوتا ہے، تھوڑی سی گرامر جاننے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ غیر منصرف اس عربی میں اس اسم کو کہا جاتا ہے جس میں دو سبب پائے جاتے ہوں اس کے غیر منصرف ہونے کے، اور وہ دو سبب جو ہے، ایک ہوتا ہے جگہ کا نام علم ہونا، اور جگہوں کے جتنے نام ہیں وہ سارے کے سارے مؤنث ہیں۔ اب جگہوں کے جتنے بھی نام ہیں نا وہ مؤنث ہوتے ہیں، تو شہروں کے نام، تو اس میں ایک مؤنث اور علم، جب اس میں علم بنایا جائے گا تو یہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ تو اس لیے سورۃ یوسف میں من مصر اور سورۃ یونس میں بمصر استعمال ہوا غیر منصرف ہو کے، کیونکہ یہاں پہ وہ مصر مراد ہے جو کہ ملک مصر ہے، جبکہ سورۃ بقرہ میں جب مصرن بولا گیا تو یہاں پہ وہ مصر مراد نہیں ہے جو کہ یوسف علیہ السلام والا مصر تھا، وہ فرعون والا مصر، بلکہ یہاں سے کسی بھی شہر میں، کسی بھی آبادی میں جا کے رہو تو اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، فرمایا کہ اہبطوا مصرا، جاؤ کسی بھی شہر میں جا کے رہ لو، فإن لکم ما سألتم، وہاں تمہیں ملے گا جو تم یہاں جو ہے وہ مانگ رہے ہو۔ اہبطوا مصرا، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم وضربت علیہم الذلہ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ایز اے انعام کی ان پہ گنوائی ہے۔ انعام کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ یہ کھانے دیے جائیں، ہمیں من اور سلوہ نہیں چاہیے۔ فرمایا کہ جاؤ کسی جو ہے وہ شہر میں جا کے رہ لو، وہاں سب کچھ مل جائے گا۔ یہ پیچھے والے یاد رکھیں کہ اب یہ آیات کا سیاق تھوڑا سا بدل رہا ہے، یہاں سے پیچھے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نعمتیں گنوا رہا ہے، اور یہاں پر اس نعمت پہ ان کا ریئیکشن کیا تھا، اس پر ان کا تعامل کیسا تھا، ریئیکشن کیسا تھا، وہ اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہتا ہے کہ من اور سلوہ آیا اور اس کے بدلے تم نے یہ کہا، اور تمہیں کہا گیا تھا کہ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اب اگر میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ یہاں پر یہ کیوں آیا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ، جبکہ پیچھے تھا وَإِذْ قُلْتُمْ، تم نے کہا، ہاں تم، تو اس کا جواب تو آنا تھا نا وَضُرِبَتْ عَلَيْكُمْ، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ کیوں استعمال ہوا؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے نزول کے وقت جو مخاطبین ہیں یہ بنی اسرائیل وہ لوگ نہیں تھے جن کے اوپر یہ قرآن مجید کے واقعات ہوئے، وہ اپنی نسبت کرتے تھے آباء و اجداد کی طرف۔ جب ان پہ ضربت علیہم الذلت والمسکنہ کی بات آئی تو اذ قلتم یا موسیٰ کی بجائے کلام کا رخ بدل گیا اس غائب کی طرف، یہ بتانے کے لیے کہ ان پہلے لوگوں پہ ذلت اور رسوائی ہوئی تھی اور تم اس ذلت اور رسوائی سے بچ سکتے ہو اگر آج شریعت محمدی کو مان لو۔ تو پہلے انہوں نے یہ کہا وَضُرِبَتْ اِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، یعنی ان کا پیچھے قلتم سے کہا، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر تو فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ضربت معنی ضربہ کے بہت سے معنی ہیں، انشاءاللہ اس کا ایک معنی یہاں پہ لگانا اور ڈالنا ہے۔ ذلت والمسکنہ، ذلت جو ہوتی ہے یہ انسان کے بدن میں ہوتی ہے، اور مسکنہ جو ہے وہ انسان کے اندر ہوتا ہے سکون۔ سکون سے، یا اس کو جو ہے وہ عاجزی سے کہہ لو، یعنی چھوٹا پن ہونا، یہ سکون سے نہیں ہے بلکہ نیچے ہونے سے ہے، زمین کے قریب لگ جانا۔ مسکین کو بھی مسکین اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نیچا ہو جاتا ہے، تو اس لیے اسی مسکنہ سے ہے کہ تو ان کے اوپر جو ہے وہ ذلت جو ہے وہ ڈالی گئی اور مسکنہ جو ہے ان کے اوپر ڈال دیا گیا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ یہ کیوں ہوا؟ کس لیے ہوا ان کے اوپر؟
ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ ان کے اوپر ذلت اور رسوائی اس لیے ہو گئی کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، ایک کام، اور دوسرا کام یہ کرتے تھے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ فرمایا کہ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ ان بنی اسرائیل کے لوگوں پہ ذلت اور رسوائی اس لیے ڈال دی گئی کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے ناحق، بغیر کسی حق کے۔ ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ جو انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ تھے زیادتی کرنے والے، اس لیے ان کے اوپر جو ہے ذلت اور رسوائی اور اللہ کا غضب جو ہے وہ ڈال دیا گیا۔ یہ اس لیے اس قوم پہ ہوا۔ اب یہاں پر چند باتیں سمجھنے والی ہیں۔ نمبر 1 کہ قرآن مجید میں یقتلون النبیین جو بولا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ اس یقتلون النبیین میں اللہ تعالیٰ نے کہیں انبیاء بولا ہے، کہیں نبیین بولا ہے، اور کہیں بغیر حق بولا ہے، اور کہیں بغیر الحق بولا ہے۔ ان تمام جگہوں کے اوپر ایک بہت بڑا نقطہ ہے جو کہ الگ سے ہے۔ سب سے پہلی بحث یہ سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ کہا ہے کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ انبیاء یا نبیوں کو قتل کرتے تھے ناحق، اور نافرمانی کرتے تھے اور زیادتی کرتے تھے۔ اب سب سے پہلے سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے تو کیا حق کے ساتھ قتل کرنا بھی کچھ ہوتا ہے؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کیا بغیر الحق جو ہے، بغیر الحق، اس کو جب نبیوں کے ساتھ اٹیچ کیا گیا، کیا قتل بالحق بھی ہوتا ہے؟ جب ہوتا قتل ناحق ہے تو اس کے ساتھ بغیر الحق کو کیوں لگایا گیا؟ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ یاد رکھ لیں کہ عربی زبان میں جو حرف جر ہوتے ہیں، جار مجرور ہوتے ہیں، اس میں سے ایک ایسا جار مجرور ہے جس کو تاکیدی کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا کام جو پیچھے والے میں آلریڈی ہوتا ہے، آلریڈی ہوتا ہے، اور وہ اس کے آگے جو ہے وہ ایک چیز کو ایز اے تاکید کے لایا جاتا ہے جار مجرور کو۔ مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں عربی زبان میں نظرتو، تو اس کا کیا معنی ہے؟ میں نے دیکھا۔ اور اگر میں نظرتو بعینیہ، میں نے جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھا، تو بعینی یا بعینی جو ہے اس کا اضافہ اس میں ایڈ ہو گیا، جی اضافہ ایڈ ہو گیا، جبکہ نظرہ کے اندر نظر تو آنکھ سے ہی ہوتا ہے۔ اور اگر میں کہوں سمعتو تو سننا، بِأُذُنِی میں نے جو ہے وہ کان سے سنا، جبکہ انسان کبھی ناک سے بھی سن سکتا ہے، کان کے بغیر کبھی کسی اور چیز سے سن سکتا ہے۔ انسان کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے سنا، میں نے منہ سے سننا جب کان سے جاتا ہے تو بِأُذُنِی ساتھ کیوں لگایا گیا؟ جبکہ اس کو کہا جاتا ہے جار مجرور تاکیدی، یہ تاکید کرنے کے لیے آتا ہے کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی قتل حق بھی ہے، قتل جو ہے وہ ناحق ہی ہے قتل، لیکن بغیر الحق آگے جو لگایا گیا ہے یہ جار مجرور تاکیدی ہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اب اس میں آگے ایک بڑی بحث ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا نبی قتل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں؟ کیا نبی قتل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں؟ اگر ہم بنی اسرائیل کی تاریخ دیکھیں یا قرآن مجید کے اسلوب دیکھیں تو تھوڑا سا تضاد لگتا ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں وہ بھی بہت بڑے ہیں، اور جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے قتل کی بات کی ہے وہ بھی بہت بڑی ہے۔ تو کیا نبی جو ہے وہ قتل ہوئے ہیں؟ اس بات کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، اور 3 حصوں کے الگ الگ دلائل میں نے آپ کے سامنے جمع کیے ہیں۔ اس کو جو ہے وہ فائل میں سے شو کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو جو ہے وہ ہم سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے نوٹ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ساتھ وعدے کیا کیا کیے ہیں۔ اگر ہم ان وعدوں کو دیکھتے ہیں، ان وعدوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ مجادلہ کے اندر آیت نمبر 21 میں کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ لقوی عزیز، ان اللہ قوی عزیز، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو حتمی طور پہ لکھ لیا ہے کہ غالب آؤں گا میں اور میرے رسول، اور اللہ تعالیٰ قوی ہے اور عزیز ہے۔ سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 21۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ سورۃ صافات کی آیت نمبر 71 سے لے کے 171 سے لے کے 173 تک فرمایا ہماری طرف سے یہ بات سبقت لے چکی ہے اپنے پیغمبروں کے لیے، بندوں کے لیے، وہی مدد کیے جائیں گے اور ہمارا لشکر ہی غالب آئے گا۔ اسی طرح فرمایا سورۃ انعام کی آیت نمبر 34 میں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے، انہوں نے صبر کیا اپنے اس تکذیب پہ، انہیں بھی پریشان کیا گیا، یہاں تک کہ آ گئی ہماری مدد ان پر۔ اسی طرح سورۃ یونس کی آیت نمبر 102 اور 103 پہ فرمایا فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ کیا یہ لوگ اسی طرح انتظار کر رہے ہیں جیسے پہلے قوموں کے ساتھ ہوا؟ آپ ان سے کہیے انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر ہم نجات دے دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو، یہی حق ہے ہمارے اوپر، ننجی المؤمنین۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ ابراہیم میں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَا تَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ کافروں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور کہا ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے وگرنہ لوٹ آؤ ہمارے اس دین میں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے بتایا کہ ظالم ہی ہلاک ہوں گے، اور فرمایا تم جو مومن لوگ ہوں گے، جو ایمان لانے والے ہوں گے، انہیں جو ہے زمین پہ ٹھہرایا جائے گا، ان کے بعد یہ مرتبہ اس کے لیے ہے جو مجھ سے ڈرا اور میرے وعدے سے ڈرتا رہا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف میں فرمایا حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو جاتے تھے نا، کب آئے گی اللہ کی مدد، اس وقت فوری اللہ کی مدد آ جاتی تھی۔ جاءہم نصرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 9 میں اور اس سے پیچھے والی آیات نے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا، ان کو نجات دے دی
اور جس سے ہم چاہتے ہیں اسے نجات دیتے ہیں، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے حد سے گزرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھیجے گئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی انوکھا معاملہ ہے، بلکہ سورۃ احقاف میں فرمایا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، میں رسولوں میں سے کوئی نئے انداز میں نہیں آیا ہوں، اسی طرح جیسے پہلا انداز ہے۔ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہے تو پہلے بھی رسل کی حفاظت ہے۔ اسی طرح سورۃ انبیاء میں جو یہ پیچھے ثم صدقنا الوعد یہ پیچھے گزر چکا ہے، اسی طرح آگے سورۃ شعراء میں دیکھیا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ يَقْتُلُونَ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کچھ نہیں تمہیں کر سکتے ہیں، کچھ نہیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری وہ آیات ہیں۔ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ موجود ہے، اللہ کی مدد اور نصرت کی بات موجود ہے۔ تو کیا نبیوں کا قتل ہونا ٹھیک ہے؟ اب نبیوں کے قتل ہونے کی آیات بھی موجود ہے۔ اب یہاں پر ذرا دیکھیے، اب ذرا وہ آیات دیکھیے جن میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے قتل ہونے کی بات کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ بقرہ کی یہی آیت 61 جس میں ابھی ہم پہنچے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ دوسرا سورۃ بقرہ کے آیت نمبر 87 نے فرمایا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، جب تمہارے پاس ہمارے رسول لے کے آئے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم جو ہے وہ قتل کرتے رہے۔ اسی طرح سورۃ مائدہ میں فرمایا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 21 میں فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 112 میں بھی ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 91 میں بھی بتایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَالْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نبیوں کو پہلے کیوں قتل کرتے رہے۔ اسی طرح سورۃ آل عمران میں یہ بھی موجود ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے سن لی ان کی بات جنہوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم ان کی ہر بات کو لکھ رہے ہیں، اور نبیوں کا ان کو ناحق قتل کرنا وہ بھی ہم نے لکھا ہوا ہے۔ اور وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور انہیں کہا جائے گا جاؤ جہنم کے عذاب میں جا کے رہو۔ اسی طرح سورۃ آل عمران کے آیت نمبر 183 میں بھی فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تم نے ان کو کیوں قتل کیا۔ اسی طرح جو ہے یہ سورۃ نساء میں بھی کہا گیا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سائیڈ پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبیوں کو مدد کرنا، نبیوں کی ذمہ داری لینا، نبیوں اور رسولوں کو بچانا، ہم ان کے ساتھ ہیں، فلاں ہیں، اور ایک سائیڈ پہ جو ہے وہ کہا گیا کہ نبیوں کو قتل کرتے رہے۔ تو اس میں سے صحیح بات کون سی ہے؟
کیا نبی کوئی ایسے ہوئے بنی اسرائیل کے جن کو شہید کیا گیا؟ کیا ایسے انبیاء ہوئے ہیں جن کو بنی اسرائیل نے شہید کیا ہے؟ قرآن مجید ایک طرف تو نبیوں اور رسولوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، ہم ان کی حفاظت کریں گے، ہم غالب آئیں گے، ہم تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں، ہم نے اپنے رسولوں کی اور اپنے بندوں کی مدد کی، اور ایک طرف یہود کو، بنی اسرائیل کو، ان کو جو ہے کہا جائے تم وہ ہو جو نبیوں کو شہید کرتے رہے ہو، جو رسولوں کو جو ہے وہ ایک گروہ کو شہید کرتے رہے ہو۔ اب یہ دو باتوں میں سے کیا بات صحیح ہے؟ یاد رکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی صریح روایت نہیں ہے، کوئی ایسی وضاحت نہیں ہے کہ جس میں کہا گیا ہو کہ انبیاء علیہ السلام شہید ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے۔ ہاں یہ تو آیا ہے پہلے لوگوں کو اس طرح عذاب دیا جاتا رہا، ان کو جو ہے ان کے اوپر لوہے کی کنگیاں چلا دی جاتی تھیں، لیکن کوئی نبی یا رسول کا صراحتاً کسی حدیث میں موجود نہیں ہے کہ انہیں شہید کیا گیا یا انہیں شہید نہیں کیا گیا، دونوں طرف سے موجود نہیں ہے۔ جتنے بھی اقوال موجود ہیں، جتنی بھی روایات موجود ہیں، وہ ساری کی ساری اسرائیلی روایات ہیں۔ اسرائیلی روایات انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو شروع کے دور میں اسلام میں داخل ہو گئے اور وہ بنی اسرائیل کے بھی بڑے بڑے عالم ہوتے تھے، جیسے کہ کعب الاحبار ہے یا اس طرح کے تھے، تو وہ انہوں نے جو اپنے وہ اہل کتاب کی باتیں جانتے تھے وہ آ کے انہوں نے اسلام میں بھی بیان کی، اور اسلام میں جب بیان کی تو بہت سے لوگوں نے ان روایات کو آگے لے لیا کہ بنی اسرائیل میں یہ ہوا تھا، بنی اسرائیل میں یہ ہوا تھا، بنی اسرائیل میں یہ ہوا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے تم بیان تو کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی تصدیق کرنا یا تکذیب کرنا یہ جائز نہیں۔ یہ کہنا کہ وہ سچا ہے یا یہ کہنا کہ وہ جھوٹا ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہو، بس بیان کر سکتے ہو۔ تو اس بنیاد پہ مسلمانوں کی کتابوں میں وہ روایات آ گئیں جو اسرائیلی لوگوں نے بیان کی تھی، اور پھر جو اسرائیل کے لوگ جو ہے مسلمان ہوئے تھے تو اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنی سے جو روایت خود وہاں سے سنی ہوئی تھی وہ بیان کرتے رہے۔ اب اسلام میں ان کی سچ یا جھوٹ دونوں ہاں بیان کبھی ہو جاتی ہیں، اس لیے مفسرین نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں۔ اب اس موجودہ موضوع پہ ان اسرائیلی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ اتنے نبیوں کو انہوں نے شہید کیا، 70 نبیوں کو یا 70,000 نبیوں کو یا اتنے نبیوں کو، یا حضرت زکریا علیہ السلام کو یا فلاں کو جو ہے انہوں نے شہید کیا بنی اسرائیل کے لوگوں نے۔ اب دوسری طرف قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارا نبیوں کو بچانے کا وعدہ ہے، ہمارے ذمے ہے ان کا بچانا، ان کی مدد کرنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا۔ اب ان دو باتوں میں تطبیق کیا ہے؟ کیا نبی قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ واللہ اعلم۔ میں بات کو لمبا مختصر اور کر رہا ہوں، پہلے بہت لمبی ہو گئی بات سمجھانے کے لیے۔ یاد رکھ لیں خلاصہ یہ ہے کہ جو غالب بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے رسول شہید نہیں ہوئے ہیں، نبیوں کو اور رسولوں کو شہید نہیں کیا گیا ہے، یہ ایک رائے ہے۔ نبیوں اور رسولوں کو شہید نہیں کیا گیا ہے، ہاں ان کو کوشش کی گئی ہے کرنے کی، لیکن ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت دی ہوئی تھی کہ نبی یا رسول جو ہیں وہ اللہ کے نبی یا اللہ کے رسول کو بنی اسرائیل کے لوگوں نے قتل نہیں کیا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قتل نہیں کیا تو پھر جو آیات بول رہی ہیں قتل کرنے کی، تو ان آیات کا پھر معنی کیا ہے؟ اب ذرا ان آیات کو سب کو نوٹ کیجئے گا اور چند باتیں دیکھیے گا۔ پہلے سمجھ لیجئے بات کو کہ عربی زبان میں قتل کا معنی گردن کاٹنا یا گولی مار کے مار دینا یا کیسے کرنا یہ بھی ہوتا ہے، اور قتل کا معنی قتل کی کوشش کرنا یہ بھی ہوتا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں محاولۃ القتل، یعنی قتل کی جو کوشش ہے نا، کوشش، اس پر بھی قتل بولا جاتا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ عربی زبان میں جو ورب ہے ایک فعل ماضی اور ایک فعل مضارع، فعل مضارع جو ہوتا ہے یہ دو چیزوں پہ بولا جاتا ہے،
ایک ہے کہ اس کام کو موجودہ وقت میں کیا کر رہے ہیں ابھی، یا اس کو ابھی شروع کر دیا ہے، اینڈ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ اس میں لازم نہیں آتا۔ کبھی ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی انسان کہے کہ اشرب الماء، میں پانی پی رہا ہوں، یعنی پینا شروع کر چکا ہوں، آیا پی کے اینڈ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، یہ اس میں کبھی نہیں بھی آتا ہے۔ اب جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے قتل کا ذکر کیا ہے، اس میں ہمیشہ ایک ورب بولا ہے۔ ذرا ان آیات کے اوپر غور کیجئے، لیکن ان آیات کے اوپر غور کرنے سے پہلے میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ قتل بمعنی محاولت القتل قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ قتل اس طرح کر کے کہ قتل کرنے کی کوشش کی، قتل کیا، قتل کرنے کی کوشش کی۔ ذرا ایک بات نوٹ کیجئے گا، ایک آیت میں سامنے رکھتا ہوں، اس پہ ذرا بات اگر سمجھ آ جائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ قصص میں ایک واقعہ، وہی موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ایک آدمی وہاں سے چلا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یا موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو مکہ مارا اور وہ مر گیا تھا۔ دوسرے دن دیکھا کہ وہ دونوں پھر لڑ رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن پھر بڑھے کہ ان کو کوئی صلح کرائیں یا اس قبطی کو پیچھے کریں۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا بندہ تھا وہ کہنے لگا یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کہ اے موسیٰ کیا تم مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہو؟ اب یہ کرنا چاہنے والی بات ہم نے کہاں کی، اس لیے کہ یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع میں شروع کرنے والی بات ہو سکتی ہے، لازمی نہیں کہ قتل اینڈ بھی ہوا ہو۔ فرمایا یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا یہ ماضی کا ہے۔ اسی طرح سورۃ غافر یا سورۃ مومن کی آیت میں فرمایا اتقتلون رجلا، جبکہ وہ قتل ہوا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک آدمی نے کہا فرعون میں کہ اس مجلس میں، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہو؟ کیا تم ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہو، ٹھیک ہے، جو کہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اچھا، اسی طرح سورۃ مومن یا سورۃ غافر کی آیت نمبر 26 اور 28 میں، 26 سے لے کے 28 تک یہ ہے وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى، فرعون نے کہا مجھے چھوڑیے، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں۔ اب اس قتل کرنے میں کیا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا؟ قتل کیا تھا نہیں، قتل کرنے کی کوشش سمجھو۔ اسی طرح سورۃ اعراف میں جو واقعہ جو بیان کیا گیا ہے اس کا، یعنی موسیٰ علیہ السلام، وہ جو پیچھے واقعہ گزرا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے، پیچھے وہ قوم نے بیچڑے کو معبود بنا لیا، اور وہاں پہ ہارون علیہ السلام موجود تھے۔ تو ہارون علیہ السلام کہتے ہیں قال یا ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، اب اس میں تو چلو کادو آ گیا، لیکن یقتلوننی، کیا ہارون علیہ السلام کو قوم کے لوگوں نے قتل کر دیا تھا؟ قتل کی کوشش کی تھی۔ تو اسی طرح کر کے ہمیشہ فعل مضارع وہاں پہ بولا جاتا ہے جہاں پر کام کرنے کی کوشش موجود ہو، لازمی نہیں ہے کہ وہ کام ہوا، ہوتا بھی ہے لیکن لازمی نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ ہو۔ اب جب اس فعل مضارع کے دلائل موجود ہیں، اچھا پھر ان آیات پہ قرآن مجید میں 3 جگہوں کے علاوہ تمام جگہوں پہ جو نبیوں کا قتل ہوا ہے، قتل کی جو آیت آئی ہے، وہاں پر جو ہے وہ ہمیشہ فعل مضارع استعمال ہوا ہے، فعل مضارع استعمال ہوا ہے۔ اب ذرا غور سے دیکھیے گا، یہ آیات دوبارہ سے دیکھیں، فرمائے یہ سورۃ بقرہ کی آیت ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین، یقتلون فعل مضارع۔ اچھا عجیب بات دیکھیے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 87 میں ایک عجیب اتفاق، اور وہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، فعل ماضی،
فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ فعل ماضی، وَفَرِيقًا قَتَلْتُمُوهُمْ نہیں، تقتلون فعل مضارع، آنا یہ چاہیے تھا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا قَتَلْتُمْ، ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کر دیا، لیکن فعل مضارع استعمال ہوا، فعل ماضی نہیں، جبکہ پیچھے فعل ماضی استعمال ہو رہا تھا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ سورۃ مائدہ میں سیم یہی ہے، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا فعل ماضی، وفریقا تقتلون ہمیشہ فعل مضارع استعمال ہوا۔ سورۃ آل عمران میں ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین فعل مضارع، یقتلون النبیین فعل مضارع۔ سورۃ آل عمران کی اسی طرح ایک اور آیت میں ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین ویقتلون النبیین، اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت میں پیچھے گزرا ہے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ۔ اسی طرح اب یہ ان تمام جگہوں اگر آپ غور کریں تو فعل مضارع فعل مضارع فعل مضارع استعمال ہوتا ہے۔ قتل کرنے کی کوشش کی تم نے، یعنی اس کوشش پہ آ کے استعمال ہوتا ہے قتل کا لفظ، نہ یہ ہے کہ بذات خود، اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحیح روایت مرفوع روایت واضح آ جاتی تو بات ختم۔ اب جب ایسی مرفوع روایت صریح روایت موجود نہیں ہے تو قرآن مجید کی وہ آیات جو مدد کر رہی ہیں، جو وعدہ دے رہی ہیں نبیوں کا بچانے کا، اور ایک طرف نبیوں کے قتل ہونے کی بات آ رہی ہے، تو قتل کا صیغہ جو ہے وہ فعل مضارع کا ہے، فعل ماضی کا نہیں ہے، سوائے 3 جگہوں پہ۔ اب ذرا وہ 3 جگہ بھی دیکھیے گا، ان میں سے ایک جگہ جو ہے سورۃ النساء کی ہے۔ میں پہلے سورۃ النساء کی جو ہے واضح کر لوں۔ سورۃ النساء کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، لیکن یہاں پر بھی مصدر استعمال ہوا ہے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَقَتْلِهِمْ فعل ماضی بھی نہیں، فعل مضارع بھی نہیں، اور مصدر استعمال ہوا ہے۔ سورۃ آل عمران میں ایک جگہ پہ ہوا ہے قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم، فلم قتلتموہم فعل ماضی ایک جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 181 میں یہ استعمال ہوا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلہم الانبیاء بغیر حق۔ ان 3 جگہوں کے علاوہ جہاں پہ 2 جگہوں پہ مصدر استعمال ہوا ہے اور ایک جگہ پہ فعل ماضی استعمال ہوا ہے۔ اگر آپ ان تینوں جگہوں کو دیکھ لیں تو سیاق و سباق ایسا بنایا جا رہا ہے کہ جس میں ان کا ڈانٹنا مقصد ہے۔ اتنی بڑی ڈانٹ دینا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور تم غنی ہیں؟ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر وغنیاء۔ اور ایک جگہ پہ سورۃ النساء کی اگر میں وضاحت کر دوں، میں اس بات کو شارٹ کٹ طریقے سے سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے برفع اللہ علیہ ما قتلوہ وما صلبوہ، قتل کا لفظ بولا قتلہم الانبیاء، لیکن خود آگے اس کی نفی کر دی کہ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم، قتل نہیں کر سکے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، شہید نہیں کر سکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا۔ وہ اس سیاق و سباق میں ہے، یعنی قرآن مجید میں 3 جگہوں پہ، ایک جگہ پہ ماضی اور 2 جگہ پہ مصدر استعمال ہوا ہے، لیکن وہ بھی سیاق و سباق کے اعتبار سے اس جہاں پہ ماضی استعمال ہوا ہے وہاں پہ قتل کی نفی موجود ہے، نفی ساتھ موجود ہے، اور جہاں پہ مصدر استعمال ہوا ہے سورۃ آل عمران کی 3 آیتیں ساتھ ہیں، 181 182 اور 183 مضمون ایک چل رہا ہے۔ اس 181 میں اور 183 میں جو مصدر استعمال ہوا ہے یا ماضی استعمال ہوا ہے وہاں پر وہی سیاق ہے ڈانٹ کا کہ تم نے اتنی کوشش کی جیسے کہ نبیوں کو شہید کر دیا۔ اس کے علاوہ پورے قرآن مجید میں ہمیشہ اس کو مضارع کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، جس میں یہ ثابت کرنا مقصد ہے
کہ یہ جو ہے نبی جو شہید ہوئے، ایسا نبیوں کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، عملاً کسی نبی کو انہوں نے شہید نہیں کیا۔ اچھا اب ذرا ایک واضح دلیل اس کی دیکھ لیجئے، ایک واضح دلیل جس صورت پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، جس آیت پہ پہنچے ہوئے ہیں، ذرا وہ آیت جو ہے وہ سامنے کرتا ہوں اور اس آیت پہ ذرا جو ہے وہ غور کیجئے گا۔ آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْتَ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ۔ اچھا یہ بتائیے بنی اسرائیل کے پہلے نبی کون تھے؟ جہاں سے بنی اسرائیل کی قوم کا آغاز ہوتا ہے اس سے پہلے کتنے نبی آئے ہیں، یا کہاں سے اس قوم کا آغاز ہوتا ہے؟ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے شروع ہوتا ہے، یعقوب علیہ السلام سے اسرائیل شروع ہوتا ہے، یہ لقب ان کا ہے، اور ان کی پہلی اولاد میں جو بھائی تھے ان میں ایک یوسف علیہ السلام نبی بنتے ہیں۔ اس یوسف علیہ السلام کے بعد پہلا نبی کون آتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بعد پہلا نبی آتا ہے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے، نوٹ کریں۔ اچھا اس کی دلیل کیا ہے کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ سورت غافر، یا جس کو ہم سورت مومن بولتے ہیں، اس سورت غافر یا سورت مومن کی اگر آپ اس کو جو ہے ایک آیت میں آپ لوگوں کے سامنے دکھاتا ہوں، اس کے اوپر ذرا غور کیجئے۔ سورت غافر کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ۔ اس سے اگلی آیت قَالَ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنِي مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ۔ یہ چار آیتیں چلتے چلتے آیت نمبر 34 میں آیا، فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ فرعون کے واقعے میں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام بینات لے کے آئے تھے، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں اور یوسف علیہ السلام کے درمیان میں کوئی اور نبی نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام اس بنی اسرائیل کو لے گئے مصر میں، اور وہاں جا کے یہ قوم بڑی ہوئی، پھیلی پھولی بڑی ہوئی، اور بہت بڑھ گئی، بہت بڑی قوم ہو گئی، یہاں تک کہ فرعون آ کے اس پہ مسلط ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جس نے اس قوم کو مصر سے نکال کے واپس ادھر کے آئے۔ اب بتانا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے۔ اور یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ بقرہ کی، اس میں واقعہ بیان ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، اور واقع میں الفاظ یہ ہیں اللہ اکبر، یہ سورۃ بقرہ، اور واقع میں الفاظ یہ ہیں، نوٹ کیجئے گا
کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق۔ موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں اور یوسف علیہ السلام کے درمیان میں تو کوئی نبی ہے ہی نہیں ہے، اور بنی اسرائیل کا قوم کا آغاز یوسف علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے ہوا ہے۔ اسحاق علیہ السلام اولاد ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم سے اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام سے پھر آگے ان کا لقب ہے اسرائیل، اور آگے چل کے بنی اسرائیل وہاں سے شروع ہوتے ہیں، اور پھر پہلے نبی یعنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے بعد پہلے نبی یوسف علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام کے بعد پہلے نبی یوسف علیہ السلام کے بعد پہلے نبی موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام یہاں کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے نبیوں کو قتل کرتے رہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان میں تو کوئی نبی ہے ہی نہیں ہے، تو یہاں پہ یقتلون النبیین کن کو کہا گیا؟ جبکہ یوسف علیہ السلام کا باقاعدہ قرآن مجید میں ذکر موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے کہا اس سے پہلے یوسف آئے تھے، اور درمیان میں جو ہے وہ کوئی نبی نہیں تھا، یہاں تک کہ تم نے سمجھا کوئی بھی نہیں اللہ تعالیٰ بھیجے گا رسول، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا۔ تو جب اس درمیان میں کوئی نبی رسول ہے ہی نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام جو کہا گیا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، تو جب درمیان میں ہے ہی نہیں تو اس وقت کون سے انہوں نے قتل کیے تھے؟ بات سمجھ آئی؟ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ گویا کہ یقتلون النبیین انہیں ڈانٹ کے کہا گیا، انہیں ایز اے زجر کے کہا گیا، ڈانٹنے کے طور پہ کہا گیا کہ یہ کام جو تم کرتے رہے ہو یہ غلط کرتے رہے ہو، یعنی محاولت القتل، قتل کرنے کی کوشش کرنا۔ یاد رکھ لیں کہ اس کوشش پہ بھی معنی وہ استعمال ہوتا ہے جس کو پورے اقتلو یعنی میں قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک مثال کے طور پہ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک قرآن مجید سے اور مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جب انہوں نے اپنے خواب میں دیکھا، اور خواب کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے بیٹے سے دیکھتے ہیں خواب، اور بیٹے سے کہتے ہیں اللہ اکبر، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، کہاں وہ آیت؟ ہاں، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اری فی المنام انی اذبحک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اور کیا واقعتاً ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا؟ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے اسماعیل میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ کیا یہ چیز دیکھی اور لیکن واقعتاً کیا انہوں نے ذبح کیا؟ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اور قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ صافات کی آیت نمبر 105 میں آتا ہے قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ بھئی خواب میں تو دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، اور پھر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ سچ کر دکھایا۔ کیسے سچا کیا؟ کہ انہوں نے بیٹے کو تو ذبح نہیں کیا، ہاں وہ جو کوشش کی تھی نا لے جا کے ان کو قربان کرنے کی، اس کوشش پہ بولا گیا لقد صدقت الرؤیا، یعنی قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے انی اری فی المنام انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا۔ عملاً ان کو ذبح نہیں کیا، کوشش کی، اور اس پر قرآن مجید نے بول دیا قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دیا، جبکہ انہوں نے ذبح تو نہیں کیا تھا۔ تو وہ جو کوشش کی تھی اس کوشش پہ قرآن مجید نے تصدیق کی مہر لگا دی۔ تو کسی کام کی کوشش ہونا
یہ دلالت ہوتی ہے اس کام کے ہونے پہ۔ تو نبیوں کو قتل نہیں کیا گیا، قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کوشش کی گئی ہے، نہ یہ ہے کہ نبیوں کو قتل کیا گیا ہے۔ واللہ عالم، یہ ایک بڑی رائے ہے جو دی جاتی ہے کہ نبی کوئی بھی قتل نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ جو ایک مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ وعدہ برقرار ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب رہنے والا ہے۔ ہاں، بنی اسرائیل کو ایسے ڈانٹنے کے اور نبیوں کے قتل کرنے کی کوشش کرنے پہ، نبیوں کے قتل کرنے کو کتنی بڑی کوششیں کی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا گیا، میں ویسے بتا رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ جو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مصر سے لے کے کتنے سال جو ہے وہ جا کے مدین میں رہے یا ادھر رہے اور پھر وہاں سے واپس آئے۔ اس طرح کر کے موسیٰ علیہ السلام پہ کوشش ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لٹکانے کی کوشش کی گئی، اور کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی رات کیا وعدہ تھا کہ ساری قبائل مل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے اور کوئی اس کا ذمہ دار نہیں بنے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو ہجرت کرا کے مدینہ بھیج دیا اور اپنے نبی کی حفاظت فرما لی۔ مدینہ میں ایک دفعہ یہودیوں نے کوشش کی کہ ہم پتھر پھینک کے جو ہے وہ شہید کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما لی۔ کوشش کی گئی ہے، لیکن اس کوشش پہ کبھی اللہ تعالیٰ نے کامیاب نہیں ہونے دی ہے۔ لہٰذا جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے قتل کرنے کی بات کی ہے وہاں کوشش شامل ہے، نہ یہ ہے کہ اس میں عملاً قتل ہوا ہے۔ واللہ عالم، ایک رائے یہ موجود ہے، اور ایک دوسری رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اپنی طرف سے نمائندہ یا اپنی طرف سے بنا کے بھیجا ہے ان کے اوپر دو نام بولے جاتے ہیں، ایک بولا جاتا ہے رسول اور ایک بولا جاتا ہے نبی۔ رسول جو اولی العزم رسول ہیں وہ 5 ہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک، سورۃ شورى کی آیت ہے، میں اس کو نکال دیتا ہوں۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ جن نبیوں کے ذریعے شریعت سازی کی گئی ہے وہ 5 اولی العزم پیغمبر ہیں، جن میں ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، اور الیکا آپ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، اور ان سے پہلے جو ہے وہ نوح علیہ السلام۔ یہ 5 جن کو رسل کہا گیا ہے۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے، رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، جو عام مشہور ہے، جس کو نئی شریعت دے کے، یعنی ایک بڑی شریعت دے کے بھیجا ہو، اور نبی وہ ہوتا ہے جو اس رسول کے انڈر میں ہو کے اس رسول کے لائے ہوئے احکامات کو نافذ کرواتا ہے۔ یہ لفظ لغتاً دونوں پہ بولا جاتا ہے، نبی اور رسول، نبی اور رسول، لیکن ایسے اصطلاح کے رسول وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی کافروں کی طرف بھیجا ہو پیغام دے کے کہ یہ لے آؤ، یہ مان لو، اور وہ ایک نئی چیز آئی ہو، اور نبی اسے کہا جاتا ہے جو ان کے انڈر میں ہو، جو رسول کے بعد آتے ہیں ان کے نبی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی بات کی ہے تو وہاں لفظ رسول 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 بولا ہے، اور جہاں قتل کی بات کی ہے وہاں اللہ نے نبی 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 بولا ہے۔ لیکن بہرحال کچھ آیات میں اوپر نیچے بھی ہے، میں آیات تھوڑی سی دوبارہ دکھا دیتا ہوں تاکہ یہ مفہوم بھی واضح ہو جائے، اور وہ مفہوم یہ ہے، ذرا نوٹ کیجئے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نا حفاظت کا، فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتْنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا، آگے فرمایا اسی طرح فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا
فرمایا وما ارسلنا قبلک رجال الا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آگے فرمایا وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین ثم صدقناہم الوعد. پیچھے فرمایا تھا وما ارسلنا. اب اس سے دلیل لی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے کسی کو وہ شہید نہیں کر سکے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول اتنے بڑے ہیں، ان کے ساتھ بڑی کوشش کی گئی. بتائیے ذرا ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر کتنی بڑی کوشش کی گئی کہ آگ میں لا کے انہیں ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے بچا لیا، یعنی 950 سال قوم ان کی مخالفت کرتی رہی. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے قتل کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور پھر دریا کے ذریعے بھی بچا دیا. اور ذرا دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام پہ کوشش کی گئی، اللہ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوشش کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. کوشش کی گئی رسولوں پہ، لیکن کسی رسول کو کوئی شہید کرنے کی جرت نہیں کر سکا. کوشش ضرور کی ہے دشمنوں نے اور کافروں نے، لیکن نبی جو ہے جہاں پہ قتل کی بات آئی ہے، اور وہ آیتیں غور کیجئے گا، ان آیات پہ آتا ہے، ان آیات میں یقتلون النبیین بغیر الحق. ہاں یہ چند آیات ہیں جن میں رسول میں لقد جاءکم رسول بما لا تهوى فریقا کذبتم وفریقا تقتلون. یہ جو آیات ان کے اوپر میں الگ بات کرتا ہوں، لیکن ان آگے آیات میں یقتلون النبیین یقتلون الانبیاء فلما تقتلون انبیاء اللہ وقتلہم الانبیاء، فرمایا لقد جاءکم، یہ ان آیات میں وقتلہم الانبیاء، ان تمام آیات میں غور کریں گے تو قتل کے ساتھ نبی 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 رسول نہیں ہے. ہاں جس جگہ پہ رسول آیا ہے سورۃ آل عمران میں قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ. یہ وہی 3 آیات ہیں جہاں قتل کا لفظ مضارع کے بجائے ماضی میں بولا گیا ہے، اور وہاں پر اس نبی کی جگہ پہ رسول بولا گیا ہے، رسل بولا گیا ہے، اور فعل جو ہے وہ مضارع نہیں استعمال ہوا جو نبیوں کے ساتھ مضارع استعمال ہوتا رہا ہے. اس لیے کہ وہ جو سیاق ہے سورۃ آل عمران کا دیکھ لیجئے 81 سے لے کے 83 تک، وہ سیاق و سباق ایسا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ڈانٹ دینا چاہتا ہے کہ اتنے بڑے تم نے جرم کر لیے. اس بڑے جرم کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کا لفظ استعمال کیا ہے، وگرنہ ہمیشہ قتل نبیوں کے ساتھ استعمال ہوا ہے. اس سے دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ کے رسل کوئی نہیں قتل ہوئے، لیکن کچھ ایسے انبیاء ہیں جن کو بنی اسرائیل نے شہید کیا ہے، یہ شہید کیا ہے اور وہ شہید ہوئے تھے، اور جن نبیوں کو شہید کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مرتبہ پالیں گے، فلاں ہوگا، وہ اپنی جگہ پہ ہے. یہ 2 رائے موجود ہے، اور اگر ان 2 رائے کا موازنہ کیا جائے تو واللہ اعلم جو غالب اور بہتر بات لگتی ہے وہ یہی ہے کہ ان تمام جگہوں پہ قتل کو قتل محاولہ، قتل کرنے کی کوشش کرنے کے معنی میں لیا جائے تو بات زیادہ بہتر ہوتی ہے، کیونکہ ایک طرف اللہ تعالیٰ وعدہ لیتا ہے اپنے نبیوں کو اور رسولوں کا، اور پھر دوسری طرف قتل کا معنی کہ واقعتاً قتل ہوا، یہ تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل ہے. اس لیے واللہ علم یہ 2 رائے ہیں مفسرین نے ذکر کی ہیں. خلاصتاً میں نے ان باتوں کو دلائل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے. باقی اب اس آیت میں ایک اور بحث ہے، اور وہ بحث ہے کہ قرآن مجید نے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ، یعنی کبھی نبی بولا ہے اور کبھی نبیین بولا ہے، کبھی انبیاء بولا ہے، اور کبھی بغیر حق نکرہ بولا ہے، اور کبھی بغیر الحق معرفہ بولا ہے. ان میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی ایک تھوڑا سا فرق ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو بھی میں الگ پہ تھوڑا سا بیان کر دوں گا. یہ ایک لغوی بحث ہے تھوڑی سی، جس کو جو ہے وہ کر لی جائے گی، لیکن بات سمجھانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خلاصتاً اور راجح بات لگتی ہے کہ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کو بار بار جو کہا ہے کہ نبیوں کو تم قتل کرتے رہے، شہید کرتے رہے، واللہ علم انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی حفاظت فرمائی تھی. یہ بات قریب یا زیادہ بہتر لگتی ہے. باقی واللہ اعلم بالصواب.
آج ہم یہیں پہ یا اسی مفہوم پہ بات رکھتے ہیں۔ یہ بات بہت بڑی یعنی بات کافی لمبی ہو گئی ہے، شاید میں اس طرح کر کے اس کو سمیٹنے میں مشکل لگ رہا تھا مجھے کہ میں اس کو کیسے سمیٹ کے سمجھاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی بات بیان کر دوں، ایک چھوٹی سی ضمناً بات کر دوں کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف بنی اسرائیل کو کہتا ہے انی فضلتکم علی العالمین، انی فضلتکم علی العالمین، اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللہ، کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے عالمین پہ فضیلت دی ہے اسی قوم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کو اوپر ذلت اور رسوائی ڈالی گئی۔ یہ دو باتیں انی فضلتکم علی العالمین اور ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان دو میں سے کیا چیز ہے؟ کیا یہ قوم واقعتاً علی العالمین پہ فضیلت رکھنے والی ہے؟ اور کیا اس قوم کے اوپر ذلت اور رسوائی آئی ہے؟ تو اس ذلت اور رسوائی اور ایک طرف علی العالمین پہ فضیلت ہے، یہ دونوں باتیں کیسی ہیں؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عالمین پہ فضیلت دی جو کہ انہوں نے قبول نہیں کی۔ نوٹ کریں اس بات کو، ایکسپٹ نہیں کیا اس فضیلت کو اور نافرمانی کر کے ذلت اور رسوائی لے لی۔ یہ اللہ نے انی فضلتکم العالمین والا مرتبہ اللہ نے دیا، اور اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کو صحیح طرح مانتے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح طرح مان لیتے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طرح مان لیتے، تو وہ تمام جہانوں پہ فضیلت رکھنے والے بن جاتے، بٹ انہوں نے یہ نہ کیا اور مقدر بن گیا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہانوں پہ فضیلت دی اپنے دور میں، ٹھیک ہے ہاں اپنے دور میں ہوگی، لیکن اپنے دور میں ان کو مرتبہ دیا جو کہ انہوں نے مرتبہ حاصل نہ کیا۔ اس مرتبے کے حصول میں انہوں نے کوتاہی کر دی، جو فضیلت علی العالمین پہ انہوں نے ان کو ملنی تھی وہ ان کو نہ ملی۔ امید ہے کہ اب یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک طرف جب ان کو کہا گیا فضلتکم العالمین اور دوسری طرف ذلت اور رسوائی، تو دونوں کے ہاں مرتبہ تھا علی العالمین والا، لیکن وہ قبول نہیں ہوا، وہ پورا نہیں کیا، اس لیے ذلت اور رسوائی میں جا کے پڑے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔